تو دیکھا کہ وہ دیوانہ اللہ اکبر چرواہوں کی طرح سر پہ کپڑا بندھا ہوا ہے، کمبل اوڑے ہوئے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں اور روتے ہیں۔ رونے کے بعد امی جان نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ میرا محبوب میرا نام جانتا ہے، مجھے کسی کو اپنا نام بتانے کی حاجت نہیں ہے، البتہ جب وہ آئے نا تو ان کو میرا سلام کہنا اور میری امی کا سلام کہنا، اور اماں جان ان سے کہنا کہ یمن سے ایک غلام آیا تھا، بڑی تمنا لے کر آیا تھا کہ ایک نظر انہیں دیکھوں گا، لیکن افسوس وہ تمنا پوری نہ ہو سکی۔ جب آئیں گے تو سلام کہنا اور میری عرضی پہنچانا کہ جب قیامت کے دن وہ اپنی امت کی شفاعت کریں گے تو مجھے اور میری ماں کو بھول نہ جائیں، میری بھی شفاعت کرے اور میری ماں کی بھی شفاعت کرے، بس اتنا کہنا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اماں جان عائشہ نے کہا رکو رکو، وہ بہت دور نہیں گئے، وہ واپس آئیں گے۔ کہا کہ نہیں امی جان میں نہیں رک سکتا۔ کیوں؟ اتنی دور سے آئے ہو، یمن سے آئے ہو، قرن سے آئے ہو، رکو مل کے جاؤ۔ نہیں امی جان میری ماں بوڑھی ہے، نابینا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اس کا کوئی خادم نہیں ہے، میری ماں نے مجھے صرف 8 پہر کا وقت دیا ہے، اگر میں 8 پہر میں واپس نہیں جاؤں گا تو میری ماں ناراض ہوگی، میری ماں ناراض ہوگی تو میرا محبوب بھی ناراض ہو جائے گا، میں ماں کو ناراض کر کے اپنے محبوب کو ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ اللہ اکبر یہ کہہ کے نکلے۔ حضور اپنے گھر میں آئے، گھر میں آئے تو سرکار نے دائیں بائیں دیکھا، محققین کہتے کہ نور چمک رہا تھا۔ سرکار نے پوچھا عائشہ کوئی آیا تھا؟ عائشہ کوئی آیا تھا؟ ہاں آقا روز ہی لوگ آتے ہیں، کیا کوئی آیا تھا؟ ارشاد ہوا عائشہ جو روز آتے ہیں نا وہ اور ہے، لیکن آج جو آیا تھا وہ اور ہے۔ آج مدینے کی ہواؤں میں عاشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہاں کا ایک دیوانہ تھا، چرواہے جیسا ہولیا تھا۔ پھر میرے آقا نے کہا وہی بڑا سر، بکھرے بال، ہاتھ پہ برس کا نشان، یہ ہاں نام کیا تھا؟ نام نہیں بتایا لیکن نشانی یہی تھی۔ اچھا میرا اویس آیا تھا، میرا اویس ہے۔ اس کی آقا وہ نام نہیں بتاتا تھا لیکن اس کا انداز یہی تھا۔ سرکار نے صحابہ سے کہا، ایک روایت ہوئی صحابہ سے کہا جاؤ اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو اور وہ مل جائے اس کو میرے پاس لاؤ۔ لیکن اتنی دیر میں اویس تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے۔ میرے سرکار نے فرمایا عائشہ اس سے دعا کرایا تم نے؟ ہائے ہائے ہائے، اس سے دعا؟ آقا اس سے میں دعا کراتی؟ ہاں اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے، اگر وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے قبیلہ ربیعہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی مغفرت فرما دی۔ حضور اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس چرواہے کو، اس شتربان کو یہ مقام کیسے ملا؟ آقا نے فرمایا میرے عشق میں ماں کا وفادار ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرما دی۔ یہ سیدنا اویس قرنی کی ذات ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اویس جب میدان محشر میں آئیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل کر دیے جائیں گے، کیونکہ اویس نے دعا کی تھی اللہ مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا محبوب مجھے جانے، میں محبوب کو جانوں اور کوئی نہ جانے۔ تو جب 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں آئیں گے لوگ کہیں گے وہ اویس، وہ اویس، وہ اویس، وہ اویس، لیکن حقیقی اویس کو کوئی نہیں پہچانے گا۔ آج بھی پوری دنیا میں اویس قرنی کے 7 مزارات ہیں۔ کتنے؟
ایک پر میں نے بھی حاضری دی ملک شام میں، تو لیکن یہی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مزار، کوئی کہتا ہے یہ مزار، کوئی کہتا ہے یہ مزار، لیکن اویس کرنی کا مزار زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ ملک شام میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی کی شہادت ہوئی ہے، وہ شہید ہوئے ہیں ایک جنگ کے اندر، جس جنگ میں شہید ہوئے علماء اس کو جانتے ہیں، اس جنگ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ کا نام لے کر 50 بحث کے دروازے کھولنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل ادب ہے، اہل محبت ہے، اہل عشق ہے۔ البتہ مولائے کائنات کے ساتھ ایک جنگ میں آپ گئے اور اسی جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی اور ملک شام میں آپ کا مزار بنا، لیکن حقیقی مزار کہاں ہے یہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اللہ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی، یہ سیدنا اویس کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا، آل نبی کا، اصحاب نبی کا وفادار رکھے، اور اللہ ہم سب کو ہر صحابی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔